ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 2 شوال المکرم 1439 ہجری میں 17 جون 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 294 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی چند اور صورتوں کی طرح یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جس کے کم از کم 2 نام آئے ہیں۔ ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے سورہ حامیم السجدہ۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں، کھولیے اس کو۔ یہ آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑنا ہوتا قرآن پاک، اس کو کھول کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوگا سورت نمبر 41 سورہ حامیم السجدہ۔ لیکن عرب کے اگر قرآن آپ چھپے ہوئے دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ سورہ فصلت لکھا ہوگا۔ آپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حامیم السجدہ۔ چونکہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہیں، یہ بلو بائنڈنگ والے، جو عرب کے اپنے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے چھاپے ہیں، جو عرب کے اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہوتے ہیں اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو عربک بھی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سورہ فصلت لکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو پارہ نمبر 15 میں پہلی سورت ہے، اس کا نام ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں لکھا ہوگا سورہ بنی اسرائیل، جبکہ جو عرب ملکوں کے اندر قرآن چھپتے ہیں اس میں سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو قرآن حکیم میں ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں اور یہ نام توقیفی ہیں، موقوف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمانے پر۔ اس سے پہلے جو سورت گزری سورۃ المؤمن، آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے تو اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہوگا، ہمارے یہاں پہ سورۃ المؤمن چلتا ہے۔ یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور یہ تواتر کے ساتھ پوری امت میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ بھی مکی صورت ہے، اس میں کئی ایک اہم آیات ہیں اور اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے اس کے اگینسٹ جو مشرکین عرب نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کو توڑنے کے لیے ان کی کوششیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اور کافروں کو ان کے ان ہیلوں اور بہانوں کا جواب دینے کے لیے اس میں کئی ایک آیات نازل ہوئیں۔ بڑی کرٹیکل آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کانٹینیوس 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائی گئی، یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ نہ امت کو اس کی ضرورت تھی کہ
ان کے معنی بتائے جاتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم بھی ہے، رحمت اس کی کانٹینیوس ہے۔ سمندر میں تو چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے جوش آتا ہے نا، اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے لیکن اس جوش کے اندر کانٹینیوشن بھی ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل کانٹینیوسلی رحم فرمانے والا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآنًا عربیّا، یہ قرآن عربی ہے، لقوم یعلمون، تاکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور عربی ایک بڑی فصیح زبان ہے، عربی کے لیے تعریفی کلمات قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ عربی کی تعریف تو قرآن نے کی، دوسری جو عربی زبان پر قرآن کا احسان ہے کہ اس نے عربی زبان کو فریز کر دیا۔ فریز کیسے ہوئی؟ یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے فریز کا۔ فریز کا مطلب ہے کہ جو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے عربک لینگویج تھی نا، اس عربی میں اور آج کی عربی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی آپ کوئی زبان اٹھا کے دیکھیں، ہر 70 سے لے کر 100 سال تک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے کی اگر آپ اردو زبان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا آپ، تو ایون یہ تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-60 سال پہلے کی کتابیں دیکھیں تو ان کتابوں میں آپ کو کئی الفاظ ایسے ملیں گے جو آج مستعمل نہیں ہیں، ہماری زبان میں یوز نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے 100-150 سال پہلے کی آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں، شیکسپیئر کا جو کام ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کئی ایک ایسے الفاظ انگلش کے ایسے ہیں جو آج یوز ہی نہیں ہو رہے۔ اور پھر ماشاءاللہ امریکن انگلش نے تو کئی چیزوں کے یعنی شارٹ کٹ بنا دیے ہیں۔ یعنی آپ وہ انگلینڈ والوں کی انگلش جو ہے وہ بڑی ایک ادبی اور لٹریچر کی انگلش سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو فون ملایا تو وہ کہیں گے ہی میڈ اے کال ٹو می، اس نے مجھے فون کیا، لیکن امریکن کہہ دیں گے ہی فونڈ می، حالانکہ یہ لٹریچر میں تو غلط ہے لیکن مستعمل ہو چکا ہے اب، اور یہ چیز استعمال ہو رہی ہے۔ کئی ایک شارٹ ایبریویشنز استعمال ہو رہے ہیں۔ کلر کے سپیلنگ آپ پرانی انگریزی میں دیکھیں COLOUR تھے، اب انہوں نے کہا یہ یو والی مصیبت نکالیں بیچ میں سے، کلر COLOR ختم۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح جو ہمارے پرانے بابے ہیں نا، تو وہ انگریزی کی اس طرح کی نا غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں سپیلنگ کی، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ اب نئی انگریزی بھی آ چکی ہے۔ لیکن یہ کام قرآن کے ساتھ، قرآن نے عربی کے ساتھ نہیں ہونے دیا، ورنہ آج کی عربی اتنی مشکل ہوتی، ان عربیوں کے لیے بھی قرآن سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح آج کے ایک ماڈرن ایج کے بچے کو پرانی اردو اگر سمجھ نہیں پڑ جائے، اس بیچارے کو تو نئی اردو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر اس کو پرانی اردو سمجھ نہیں پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو قرآن حکیم کا یہ ایک احسان ہے عربی زبان پہ کہ عربی کو فریز کر دیا، لیکن یہ فریز بھی صرف عرب ملکوں میں ہوئی ہے جو پیورلی عربک ملک ہیں۔ ایک وہ عرب ملک ہیں جو اسلام کے زیر تسلط عرب بن گئے، اوریجنلی وہ عرب ملک نہیں تھے، جیسے مصر ہے۔ مصر کی آفیشیل لینگویج اس وقت عربی ہے، لیکن وہ عربی اتنی ٹوٹی پجی عربی ہے کہ وہ قرآنک عربی سے ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ اس عربی کے اندر گاف بھی ہے جو اوریجنل عربی میں نہیں ہے۔ اچھا، وہ جنہ کو کہتے ہیں گنا، وہ گنا پنجابی سے کچھ اور ہے، شوگر جس سے ہم بناتے ہیں۔ تو وہ گنا، وہ بلکہ اس دن وہ کہہ رہے تھے، طارق جمیل صاحب کا میں ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ اس دفعہ ان کے لائیو بھی آتے رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہماری وہ کوئی مصر کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الجنہ، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ جیم تو بولتے نہیں ہے، وہ اسألک الگنہ، اسألک الگنہ، وہ دعا مانگتے رہے۔ تو اگلے دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنے سارے گنے لا کے نا لوگوں نے وہاں رکھ دیے کہ اتنی دور سے جماعت آئی ہے تو انہوں نے گنے کھانے ہیں۔ اچھا، اب وہ پنجابی میں اور اردو میں تو گنا کسی اور کو کہتے ہیں،
تو عربی میں وہ یعنی وہ جیم کو گاف بنا دیا ہوا ہے. یہ یعنی مصر کی عربک میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن سعودیہ کی عربک اور سعودیہ میں بھی جو بادیہ نشین لوگ ہیں نا عربک بدو، ان کی عربک پیور عربک ہے، اور وہی عربک جو ہے وہ قرآن حکیم کی عربک ہے. باقی شہری یعنی اس میں تھوڑی بہت چینج آئی ہے، لیکن آلموسٹ وہ فریز ہی ہے. البتہ وہ بولنے میں اتنی تیزی سے بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے. قرآن چونکہ ہم نے ہمیشہ ترتیل میں ہی سنا ہوتا ہے، قرآن کو بھی آپ تیزی سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بھی آپ کو عجیب و غریب رکھے گا. جس کی یہ پریکٹیکل مثال آپ حنفیوں کی مساجد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں. وہاں پہ قرآن پڑھنے پہ زور نہیں ہوتا، 20 کو پورا کرنے پہ زور ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث کی جو 8 تراویح ہیں وہ تو 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں، اور ان کی 20 تراویح جو 40 سے 50 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، میرے خیال ہے کسی انڈونیشین ملک کی ہے، اور وہ انہوں نے میرے خیال 20 منٹ میں 20 تراویح پڑھائی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی. تو قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے مذاق کرنے کے مترادف ہے نا. تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور اس عربک لینگویج کو فریز کر دیا ہے قرآن نے، کیونکہ قرآن عربیوں کی مادری زبان میں نازل ہوا. پھر وہ عربیوں کا ریلیجن بھی اسلام تھا، اور ماشاءاللہ پھر وہ اسلام رہا، اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی. اگرچہ آج بھی تقریباً 1.5 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں بائی برتھ ایسے، جن کی زبان عربی ہے وہ کرسچن ہے. 150 لاکھ اس وقت بھی عربی ایسے ہیں جو کرسچنز ہیں اور ان کی زبان عربی ہے. وہ بھی اپنی لٹریچر کی ہائیسٹ بک کے طور پر قرآن حکیم ہی پڑھاتے ہیں. کئی ملکوں کے اندر جو عربی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانے والے یہودی عیسائی ہیں، لیکن وہ قرآن کو ایز اے بک سٹڈی کروا رہے ہوتے وہ دوسرے ریلیجن سے ہیں، لیکن ایز اے لٹریچر بک. جس طرح کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی وہ بوستان سعدی اور یہ باقی شعر و شاعری فارسی کی مثنوی مولانا روم پڑھائی جا رہی ہوتی ہے عربی مطلب فارسی زبان سکھانے کے لیے. او اللہ تو بندے انہوں نے انگریزی سکھاؤ، فارسی سیکھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے اب. لیکن وہ کورس ڈیوائز ہوئے ہوئے 15-20 سال پہلے کے، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. ان کو آپ اللہ کے بندو عربی کے بعد اگر کوئی زبان سکھانی ہے نا تو ان کو آپ جو ہے انگلش زبان سکھائیں، تاکہ یہ لوگوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، یا اردو زبان ان کو صحیح طریقے سے سکھا دیں. کیونکہ علماء جو ہیں وہ درس نظامی کر کے نکلتے ہیں، لیکن اردو بھی ان کو صحیح طریقے سے بولنے نہیں آ رہی ہوتی. اگر وہ پٹھان ہے تو وہ پشتوں میں اردو بول رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پنجابی ہے تو پنجابی میں اردو بول رہا ہوتا ہے. ایکسنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی پنجابی سٹائل میں بھی اردو بولتا ہے اس سے ہمیں نہیں ہے، لیکن الفاظ تو اردو کے ہونے چاہیے نا. مطلب وہ باندر نہ بول رہا ہو، اردو میں بھی بندر کہہ رہا ہو نا، بے شک وہ پنجابی سٹائل میں ہی کہہ رہے، لیکن کم از کم اس کے الفاظ تو ٹھیک ہونے چاہیے، پروننسیشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. باقی لہجہ بے شک ایک پٹھان ہے تو بے شک اس طریقے سے بولے، لیکن ایک پنجابی ہے وہ اسی طریقے سے بولے، لیکن اس کا الفاظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ تو درست ہونی چاہیے، وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. کتاب فصلت آیاتہ، وہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں. قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے عربی میں نازل ہوا. لقوم یعلمون، تاکہ جو لوگ علم و فراست رکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں. بشیر و نذیرہ، یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے اور ڈر سناتی ہے. خوشخبری دیتی ہے اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور ان کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں. اور ڈر سناتی ہے باغیوں کو کہ جو اللہ اور پیغمبروں کے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں. اصل بیماری یہی ہے کہ بات آپ نے سننی نہیں ہے. اسی میں وہ آیت آئے گی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اسے مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ گے. تو بات کو سننے نہ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بات سننے کے بعد ہی تو اگلا بات. پہلا دروازہ کیا ہے کسی کی حق بات قبول کرنے کا؟ کہ آپ کے کان کام کرتے ہیں اور آپ اس کی بات سن لیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک میں کہ جو کافر دوزخ میں پہنچیں گے نا تو اپنا اصل جرم بتائیں گے کیا ہے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا
اعتراف کر دیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پہ. یعنی وہ اعتراف کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا کا ٹکٹ مل جائے گا، نہ، وہ آپ زندگی کی بازی ہار گئے. میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. فکر آخرت کے اعتبار سے میری زندگی کا وہ بہترین لیکچر ہے، وہ ضرور سنیں. سورہ السجدہ کی میں نے اس میں 11 آیات اس میں کور کی ہیں کہ کافر اور اللہ کے نافرمان، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوئے یا کافروں سے، وہ آخرت میں جا کے تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اے نبی علیہ السلام جب آپ ان سے دعوت و تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے جس کی طرف اے نبی تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں تو بڑی گرانی ہے، بڑے بھارے ہو جاتے ہیں کان ہماری تمہاری باتیں سن کے. من بیننا، تمہارے اور ہمارے درمیان، و بینکا حجاب، ایک پردہ بھی ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم بھی اپنا کام کرو، ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ اتنے پکے تھے کافر جو بات نہیں ماننے والے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے سے بلی غائب ہو جائے گی اس کبوتر کی مانند. تو ان مشرکین عرب کی آنکھیں بند کرنے سے آخرت کا عذاب تو غائب نہیں ہو جانا تھا. تو نبی علیہ السلام کو یہ کہتے تھے ہمارے تو دل غلافوں میں، یعنی تو جو مرضی کر لے، ہم اپنے بزرگوں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ فخریہ بیان کرتے تھے، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے اور تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب ہے، تم جو مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں سمجھیں گے. یہ وہ فخریہ کہتے تھے. دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ مورے لگا دی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا بات نہیں سننا چاہیے، فخریہ بیان، یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. یعنی آپ لوگوں کو، ایک ہمارے بھائی کو ایک بندے نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہو نا بخاری میں 10 حدیثیں رفع الیدین کرنے کی، تم 1000 حدیثیں بھی لے آؤ تب بھی میں رفع الیدین نہیں شروع کروں گا. تو وہ یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا تھا نا، اس شخص کو تو نہیں کہہ رہا تھا. وہ تو ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا کام تو صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچانا ہے. جو یہ کہتا تو جو مرضی کر لے، ہم اپنے اس معاملے پہ پکے ہیں، تو یہ وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا ہے. حالانکہ اگر آپ کو کوئی اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ آگے پیش کرتا ہے تو آپ تو بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم زیادہ دین کے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ لوگ آن کر رہے ہو تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو کوئی کافر بھی آ کے اگر حوالہ دے نا قرآن و حدیث کا تو آپ کہیں گے جناب بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، یہاں کو مسلمان آگے بتاتا ہے، کہتے ہیں نہیں سننا. تو وہ نہیں سننا کس چیز کو نہیں سن رہے ہوتے؟ قرآن کو. اس قرآن کو جس پہ ایمان کا دعویٰ وہ شخص بھی کر رہا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے میں نے نہیں سننا. تو مسلمان کی تو نشانی نہیں ہوتی ہے. مسلمان کی تو نشانی ہے کہ اسے جب بھی قرآن و سنت کا حوالہ دیا جائے سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام کی کیا خوبی تھی؟ ان میں ایک خوبی ایسی تھی جو ان کو پوری امت سے ممتاز کر دیتی ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا. ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حجاب کرنا ہے تم نے. اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں، قرآن سٹڈی کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خم کرنا. اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھے گئے، باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں. اے بھائی پاکستان دے شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا. لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا ہے. یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا، 80s میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ لیٹ 80s میں پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ، اور بہت بڑے لیول پہ. وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریسٹ تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا. اور ایک کلین شیف بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا، جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا، لیکن اس کو قرآن آتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا وہ.
اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا. ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں, یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے, تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی. تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا, اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی, اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی. تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو, نقاب بے شک نہ کرنا, تم حجاب بے شک نہ کرنا. اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹڈی کیا ہے, اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں, کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر؟ تو وہ یوسف ایسٹس تھے, تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں, بے شک نماز بھی نہ پڑھیں, ہاں اللہ کے حضور نہیں. اب یوسف ایسٹس کہتا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے, اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی. اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا, اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر 6 مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے, اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب, اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں, اور اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوگی. یہ تو ایک تقوی والی بات تھی. باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا, تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ ان 6 مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی. تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے, ایسے ہی ہے, لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے. لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا, جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے, 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان, ان کو میں آ کے اسلام سکھا رہا ہوں. اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آ کے اسلام سکھاتے. ہے تو شرم کا مقام ہے نا, اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے ہے کہ آج لوگ دین سٹڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کیے ہیں اس میں تو یہ لکھا ہے, آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جنہوں کہتے ہیں گلے فٹ ہو جاندے ہیں, گاٹے فٹ ہونے کی کوشش کر دینے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو بڑا مشکل ہے حق بات کو قبول کرنا. تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں, میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانند, یعنی سپیشیز ہونے میں, مرتبے کی بات نہیں ہونی, سپیشیز میں, مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق, یوحا الیہ, میری طرف وحی ہوتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے. فاستقیموا الیہ, پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, واستغفروا, اسی کی طرف مغفرت طلب کرو, وویل للمشرکین, اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم میں آتا ہے. نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو, کیونکہ جو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا, اور نماز نہ پڑھنا تو مشرکین کی علامت ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا تزکیہ نفس نہیں کرتے, وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور آخرت کے منکر ہیں. آخرت کا ایک منکر تو وہ ہے جو کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہونی, ایک منکر وہ بھی ہے جو آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے. تو بیسیکلی پریکٹیکلی زبان حال سے, جسے شستہ اردو میں کہتے ہیں, زبان حال سے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آخرت کوئی نہیں ہے. آج جتنے لوگ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کسی کا مال دبا لیتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں, وہ پریکٹیکلی زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہے. زبان حال سے یعنی پریکٹیکلی اپنے گیٹ اپ سے.
عقیدوں میں تو ہو سکتا ہے سب سے بڑھ کے وہ نعرہ لگا رہے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس والی زبان کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی زبان سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، انلمیٹڈ لائف، انفینٹ لائف آف آخرہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی شخص پانی میں انگلی ڈبوئے، اس کے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، سمندر میں انگلی ڈبوئے، وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، انفینٹ لائف۔ اچھا، اسی لیے جو لوگ بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، مجھے ان پہ بڑا رشک آتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے دین پہ زندگی گزاری ہو، کہ یہ تو اپنی منزل کے زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں تو آج اگر گارنٹی مل جائے نا کہ مرتے ہی جنت ہے، تو ہم تو یہاں سے مجلس سے اٹھ کے بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لالچ صرف کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لی جائیں، اللہ تعالیٰ صحت کی ایسی زندگی دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر سکیں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ آمین۔ تو باقی جو بندہ موت کے قریب ہے، یعنی دنیاوی سرکمسٹانسز کے اعتبار سے 60+ جو ہو چکا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 60 سال کی عمر دے دی، میں نے اس پہ حجت تمام کر دی۔ 60 سال جنہیں بیٹھے ہوئے آتے تھوڑے جیو 2-4 ہی ہو گئے، تو ان پہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی بھی ہے۔ ان کو چاہیے اب جنت کا ٹکٹ آپ سمجھیں ان کے ہاتھ میں ہے، تیاری شروع کر دیں، خواہشات اب تو نکال دیں اپنے دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اب یہ بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم میں۔ قرآن حکیم میں بار بار یہ ٹاپک ڈسکس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جو سورۃ الاعراف میں بھی آیا اور کئی صورتوں میں، سورہ ہود میں بھی آیا۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد استوا فرمایا عرش پہ۔ ان 6 دنوں کا بریک اپ پہلی دفعہ آ رہا ہے قرآن حکیم میں، اور یہی ایک مقام ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے لے کر آنورڈ 12 تک، 4 آیات کے اندر بریک اپ آیا ہے ان 6 دنوں کا، کہ وہ 6 دن میں آگے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات چلائے۔ اب یہ 6 دن جو ہیں، ان کی ڈوریشن کتنی تھی یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے، اس کی تفصیلات ہمیں اس طریقے سے نہیں بتائی گئی ہیں، بل وہ 6 دن تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا زمین و آسمان کو۔ اور اس میں حکمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں بھی تخلیق فرما دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آپ دیکھ لیں بیکٹیریا جو ہیں وہ مائکرو سیکنڈز کے اندر ریپروڈکشن اپنی کر لیتے ہیں، دوسری طرف ایک انسان کا بچہ جو ہے اس کو 9 مہینے لگتے ہیں پروڈیوس ہونے میں، ہاتھی کے بچے کو 22 مہینے لگ جاتے ہیں، ایک درخت کو آم کے گٹھلی سے درخت بننے میں کہ وہ پھل دینے کے قابل ہو 8 سال لگ جاتے ہیں، خرگوش ہر مہینے اس کے بچے ہوتے ہیں، مرغی روزانہ انڈا دیتی ہے لیکن پھر 22 دن لگتے ہیں چوزا نکلنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈویژن کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کے مراحل ہیں ان کی جو ڈیوریشنز ہیں وہ اپنی حکمت کے ساتھ مقدر فرما دی ہیں۔ ہر طرح کی آپشن اویلیبل ہے، مائکرو سیکنڈز میں بھی پروڈکشن ہے اور ملینز آف ایئرز میں بھی ہو سکتی ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی علیہ السلام تم فرماؤ کہ تم کیا اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہراتے ہو۔ بھئی کوئی انسان تو زمین پیدا نہیں کر سکتا، زمین کیا ایک چٹکی مٹی نہیں کو بنا سکتا۔ ذَلِكَ رب العالمین، یہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور اللہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، اس کے اوپر برکتیں رکھیں اور اس کا اندازہ مقرر کیا، کل ملا کر 4 دنوں میں۔
یعنی 2 دنوں کے اندر زمین کی تخلیق ہوئی ہے اور 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ریسورسز رکھے ہیں، اور یہ ہوئے کل 4 دن۔ یہ فی 4 ایام کے اوپر کافر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا کہ اللہ نے ریسورسز 4 دنوں میں رکھے ہیں، تو یہ 4 اور 2 6 تو یہیں پہ پورے ہو گئے ہیں، اور اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ 2 دنوں میں آسمان بھی بنائے، تو یہ تو 8 دن ہو گئے۔ تو بیسیکلی وہ عربک لنگوسٹک سے اور محاورے سے واقف نہیں ہے، اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ یہ اکثر چونکہ غیر مسلم بھی سوال کرتے ہیں، اس لیے میں اسے ایڈریس کر دوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں یہاں سے اسلام آباد گیا 2 گھنٹوں میں اور 4 گھنٹوں میں پہنچا پشاور، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اسلام آباد 2 گھنٹوں میں پہنچا اور اسلام آباد سے پشاور 4 گھنٹوں میں پہنچا۔ میں گھر سے ٹوٹل پشاور تک کی بات کر رہا ہوں، تو میرے گھر سے پشاور 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، لیکن جب میں بات کروں گا نا کہ ہم 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچے اور پھر پشاور پہنچے 4 گھنٹوں میں، تو سننے والے کو پتا ہے کہ چونکہ یہ پشاور تک پہنچنا تھا اس نے، تو اسلام آباد ایک مائل سٹون ہے جو 2 گھنٹوں میں اچیو ہوا اور اگلے 2 گھنٹوں میں پشاور تک پہنچا، لیکن چونکہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جہلم تھا اس لیے ہم نے اس کو 4 گھنٹے کے طور پر کہا۔ اس طریقے سے زمین کی پیدائش سے لے کر زمین کے اندر ریسورسز، اس کے اندر مخلوقات کا رزق جو قیامت تک کے لیے سسٹینبلٹی کے لیے اس روئے ارض پہ چیزیں ریکوائرڈ تھی، اس کے مکمل ہونے تک، یہ مکمل یعنی تیاری تک 4 دن لگے۔ اس میں 2 دن اس کی پیدائش میں لگے اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ریسورسز رکھے، اور وہ ریسورسز کیا رکھے ہیں آج تک ایکسپلور ہو رہے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی بھی اتنی ماڈرن سائنس میں آج کی ڈیٹ میں 17 جون 2018 میں بھی ہم بیٹھے ہوئے آج تک بھی سارے ریسورسز ایکسپلور نہیں ہو سکے۔ یہ سن لائٹ کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ روزانہ سورج سے اتنی روشنی آ رہی ہے کہ اگر ہم اسے مطلب استعمال کے قابل بلائیں تو 1000 سال کے لیے بھی آسانی سے سارے ہمارے انرجی کے ریسورسز پورے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن میں اتنی جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے۔ پھر زمین میں جو تیل کے خزانے ہیں آج سے 300 سال پہلے تک نہیں تھے۔ دنیا میں تیل کا پہلا کنواں امریکن سٹیٹ پنسلوینیا میں 1748 یا 1753 میں نکلا ہے۔ 300 سال نہیں ہوئے ابھی اس کو پورے ہوئے، 1748 اور ابھی 2048 نہیں آیا، آج 2018 ہیں، 300 سال بھی نہیں ہوئے۔ یہ ہمیں جو حدیثوں میں تیل ملتا ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا، جو اس وقت دیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا اور پکانے کے لیے بھی، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل۔ یہ جو مٹی کا تیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کو تو 300 سال بھی نہیں ہوئے، اور عرب سٹیٹس میں تو یہ 1960s میں نکلا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے 20ویں صدی کے آغاز میں عرب ملکوں میں تو قافلے حج کے لوٹ لیے جاتے تھے، اتنے غریب ملک تھے۔ یہ تو 60s میں جب تیل نکلا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ریسورسز کھول کے لوگوں کے سامنے کیے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر ریسورسز سامنے آ چکے ہیں کہ ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ریسورسز رکھتی ہیں، پیٹرول کی فارم کے اندر رکھ دیے ہیں۔ پھر اگر آپ میٹلز میں آ جائیں تو سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں، اور ابھی تو ایک بہت بڑا جو ایکسپلوژن ہوا ہے وہ تو سی فوڈ کا ہے، یعنی زمین کے اوپر اتنے کھانے کی چیزیں نہیں جتنی سمندر کی ہیں۔ سمندر میں اتنی خوراک موجود ہے کہ ہزاروں سال کے لیے انسانیت کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر زمین اگانا بھی چھوڑ دے تب بھی سمندری خوراک کافی ہو جائے گی انسانوں کے لیے، اتنا بڑا سورس ہے سی فوڈ، اور بیماریوں سے پاک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین 2 دن میں پیدا کی اور ریسورسز میں 2 دن کے اندر رکھے، یہ کل ملا کے ہوئے 4 دن، اور وہ ریسورسز آج تک ہم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات اسی سے نفع اٹھا رہی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم تو اوپر کی یہ فوڈ سائیکل کو دیکھ رہے ہیں نا جو اس زمین کے اوپر ہے، کہ اناج بویا جاتا ہے، اس میں سے گندم نکلتی ہے، ہم کھاتے ہیں، سبزہ نکلتا ہے، ہم اور جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، جانوروں کی خوراک جو ہے وہ اس زمین سے آ رہی ہے، ہماری خوراک ان جانوروں سے آ رہی ہے، جانوروں کی جانوروں سے آ رہی ہے۔ یہ ایک پورا ایک فوڈ سائیکل بنا ہوا ہے۔ ایک سمندر کے اندر بھی ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی کی روزانہ کی خوراک 500 kg گوشت ہے، چھوٹی ویل مچھلی، ایک ٹائم کا کھانا اس کا ½ ٹن گوشت ہے۔
اور پیسیفک اوشن میں تھاؤزنڈز آف ویل مچھلیاں ہیں جن کو روزانہ یہ خوراک مل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم تو سارے دنیا کے ریسورسز ملا کے بھی، سارے بزرگ مل کے، سارے سائنٹسٹ مل کے نا ایک ویل مچھلی کی خوراک نہیں پوری کر سکتے۔ پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں بھی موجود ہیں کہ جن کا سائز 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر ہے۔ یعنی افریقہ کی 11 اگر ہاتھی کھڑے کیے جائیں نا، جتنا ان کا والیوم بنتا ہے نا، اتنی ایک ویل مچھلی ہے۔ وہ تو ٹنوں ٹن گوشت ایک وقت کا کھاتی ہے۔ اس کا گوشت کون پورا کر رہا ہے؟ اللہ پورا کر رہا ہے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، صدیوں سے پورا کر رہا ہے اور آئندہ بھی پورا کرے گا۔ اور پورا ہو رہا ہے تو تبھی ویل مچھلیاں زندہ ہے نا، نہیں تو بھوکی مر گئی ہوتی۔ تو جو ریسورسز ہیں انسانوں کے لیے ہوں، جانوروں کے لیے ہوں، جنات کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس روئے ارض پہ رکھ دی ہیں، وہ بس ایکسپلور ہو رہے ہیں۔ اور ریسورسز اللہ نے رکھے ہیں 2 دن میں، اور یہاں پہ میرے بھائی لاکھوں سال گزر چکے ہیں، وہ ریسورسز یوز ہو رہے ہیں۔ سواء للسائلین، ان کا حصول یکساں ہے تمام طلبگاروں کے لیے۔ ایک تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ریسورسز رکھے ہیں یہ تمام کے لیے۔ اللہ نہیں یہ فرق کرے گا کہ جو میرا ماننے والا ہے تو وہ آگ جب جلائے تو آگ جل جائے اور نہ ماننے والے کی آگ نہ جلے، یا میرا ماننے والا جب روٹی کھائے تو اس کا پیٹ تو بھر جائے، نہ ماننے والے کا نہ بھرے۔ نہیں، سب کو رزق ملے گا، چاہے نافرمان ہے یا تابع فرمان ہے۔ تو سب کے لیے برابر ہیں یہ ریسورسز اللہ کی طرف سے۔ اب آپ نے محنت کر کے اسے ایکسپلور کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو کوسچن کیا گیا تھا کہ یہ 6 دنوں کا بریک اپ بتایا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ وہ جو 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، اس میں سے 2 دن میں زمین پیدا کی، اور اس سے اگلے 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں ریسورسز رکھے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ اس وقت ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، تو اللہ نے آسمان سے فرمایا اور زمین سے بھی فرمایا، ائتیا طوعا او کرہا، میرے حکم کی تعمیل کے لیے سر تسلیم خم کرو، چاہے خوشی کے ساتھ چاہے ناخوشی کے ساتھ، تم پابند ہو جو میں تمہیں حکم دوں۔ قالتا آتینا طائعین، تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوشی خوشی تیری اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ فقضاہن 7 سماوات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آسمان کو 7 آسمانوں میں بدل دیا، فی یومین، 2 دنوں میں۔ تو 6 دن کا بریک اپ کیا ہوا؟ 2 دن میں زمین، اگلے 2 دن میں اس کے ریسورسز، اور اس سے اگلے 2 دن میں 7 آسمان، یعنی زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، پھر ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم فرما دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے آراستہ فرمایا۔ وَحِفْظًا، اور اسے محفوظ بھی فرمایا۔ اب اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی، آسمان دنیا کو اللہ نے کیسا محفوظ کیا ہوا ہے۔ کتنی ہارمفل ریز ہیں جو سورج سے آتی ہیں اور اس زمین تک نہیں پہنچتی ہیں، وہ راستے میں ہی اوزون لیئر کے اوپر رک جاتی ہے۔ پھر ارتھ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کئی ہارمفل ریز کو روک دیتا ہے۔ اس ارتھ کو ایک میریکل پلینٹ، ایک معجزاتی کرہ بنایا ہے خدا نے رہنے کے لیے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس، اردو میں ہی ہے، 1.25 گھنٹے کا، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، پریکٹیکل حفاظت بھی ہے۔ انہی ستاروں سے مزائل داغے جاتے ہیں شہاب ثاقب شیاطین کے اوپر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ جو اتنا محکم نظام ہے یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو سب پہ غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی علیہ السلام اگر پھر بھی یہ روگردانی کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈر سناتا ہوں اس کڑک سے جو کہ عاد اور سمود کی طرف آئی تھی۔ عاد قوم ہود تھی اور اس کے بعد قوم صالح سمود، ان کی طرف آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑک عذاب آیا، وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔
اذ جاءتہم رسول، جب کہ ان کے پاس آئے رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یعنی مسلسل پیغمبر آتے رہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک ہی دعوت کے ساتھ، مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، قالوا لو شاء ربنا، تو انہوں نے آگے سے بجائے بات قبول کرنے کے پیغمبروں سے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ، تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو اے پیغمبروں جو کچھ تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ شروع سے بیماری رہی ہے کہ کافروں کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اگر اللہ نے کوئی ریپرزینٹیٹو آن دا فیس آف ارتھ ہمارے لیے بھیجنا ہے تو وہ کسی فرشتے کو بھیجے، انسان کو نہ بھیجے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب آیا کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے، اب چونکہ زمین پہ انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل تو انسان ہی ہوگا۔ تو یہ ایک بہانے، انہوں کہتے ہیں نا پنجابی آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، اگر یہ فرشتے آ جاتے تو پھر ان کافروں نے کہنا تھا کہ جی ان فرشتوں کو کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تکالیف کیا ہوتی ہیں۔ آپ ذرا دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں نا، ایک ماڈل وہ ہو جس میں فرشتے آپ کے پیغمبر بن کے ہیں اور ایک ماڈل وہ ہو جس میں انسان بن کے ہیں، تو زیادہ اعتراضات کے چانسز فرشتوں والے کے اوپر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کم اعتراض والی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ تو میرا دعویٰ ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، منکرین حدیث، منکرین جو خدا ہیں، نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے اعتراضات کے جوابات، وہ جتنے بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایک آئیڈیل ماڈل بنائیں، ہم اس میں بھی عیب نکال دیں گے، کیونکہ عیب تو کسی چیز میں بھی نکالا جا سکتا ہے اپنے زوم کے مطابق، ضروری نہیں وہ عیب ہو۔ تو دی بیسٹ پاسبلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں، فرشتہ آئے تو فاما عاد، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قوم عاد تھی نا، ہود علیہ السلام کی قوم، فاستکبر فی الارض، انہوں نے زمین میں سرکشی کی، بغیر الحق، نہ حق، وقالوا من اشد منا قوہ، اور اتنے متکبر ہوئے انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر ہے۔ ان انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ یہ چیلنج کرنا شروع کر دے کہ مجھ سے بڑھ کے طاقتور کون ہے؟ بھئی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے، نہ خود اپنے آپ کو تخلیق کیا۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیات کے ساتھ جھگڑا ہی کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پر بھیجی ایک سخت سرسرا، ایک سخت ہوا ٹھنڈی، فی ایام ناحسات، منحوس دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیں۔ اس کی ڈیٹیل پھر سورۃ الحاقہ میں آتی ہے کہ مسلسل 7 دنوں تک یہ معاملہ ہوتا رہا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی وہاں پر مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، رہے قوم صالح سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو سیدھی راستہ دکھایا تو تھا، فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا ہدایت کے مقابلے پر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو ان کو آ کر پکڑا ایک کڑک نے عذاب کی، صاعقۃ العذاب، عذاب کی کڑک نے، الہون بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے سبب ایک رسوا کن کڑک ان کے اوپر آئی۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ایمان والوں کو جو کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے دشمنوں کو آگ پر پیش کریں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر وہاں پر وہ گروہوں میں بانٹ دیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب پہنچیں گے مجرم لوگ، تو جب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی گواہی دینا شروع کر دیں گی، وجلودہم بما کانوا یعملون، اور ان کی کھالیں بھی بولیں گی جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ یعنی انسان کے کان اور آنکھیں، دنیا میں تو ایک زبان ہے نا،
سورہ یاسین میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن ہم منہوں پہ تو مہر لگا دیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں اور ہاتھ، یہ ہم ان سے پھر گفتگو کریں گے. یعنی زبان ہو جائے گی انسان کی بند جو دنیا میں بولتی تھی، بس زبان بند، کان بولیں گے اس نے یہ کیا، آنکھیں بولیں گی اس نے یہ دیکھا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. یہاں تو صرف کان اور آنکھوں کا ذکر ہے نا، سورہ یاسین میں کان اور ہاتھ بھی گواہی دیں گے. وجلودہم، اور ان کی کھالیں بھی ان کے اعمال کے اوپر گواہی دیں گی کہ انہوں نے یہ کیا تھا. اگر میری کھال میرے خلاف یا میرے حق میں گواہی دے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وقالوا لجلودہم، تو وہ مجرم لوگ قیامت والے دن اپنی کھالوں سے کہیں گے، زبان سے نہیں، اپنے دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے، ظاہر زبان پہ تو مہر ہوگی. لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دے دی؟ یعنی ایک شخص کی اپنی کھال اس کے خلاف ہی بولنا شروع کرتے. تو انسان تو دنیا میں سمجھتا تھا نا یہ ساری چیزیں میری ملکیت ہیں، اور عذاب میں بھی انہوں نے جھونکا جانا ہے، تو انہوں نے میرے خلاف کیسے گواہی دے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری کھالوں نے گواہی کیوں دی؟ اے ہماری کھالوں آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کھالیں اور باقی اعضاء کہیں گے آج ہمیں اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا میں وہ زبان کسی کی ہم سمجھ سکتے تھے، کسی کی نہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ، اور قرآن حکیم میں بھی سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی کڑکتی ہے، قرآن حکیم میں ہی آیا سورۃ الرعد میں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. دروازے کی جو آواز ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ہر چیز قرآن حکیم میں آتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی بڑائی بیان نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. ہمیں اس نے زبان دی ہے، اللہ نے، جس نے ہر چیز کو زبان دی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو اس سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تمہارا کنٹرول تو زبان پہ ہی تھا نا، وہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے چلاتے رہے. اب قیامت والے دن جب یہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے تم نہیں کنٹرول کر سکو گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم دنیا میں تو یہ گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کئی ایک باتوں سے اور اعمال سے واقف ہی نہیں ہے. اچھا، یہ شیطان بسا اوقات انسان کو اس معاملے میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باریک باریک چیزوں میں پڑھنا ہے، موٹی موٹی چیزیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کے پاس دو کافروں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ صرف وہی باتیں جانتا ہے جو ہم اونچی بولتے ہیں، جو ہم اپنے دل میں پلاننگز کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں نا، یہ اللہ کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تم تو یہ بھی گمان کرتے تھے أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اکثر جو ہم اعمال کرتے ہیں نا ان میں سے اکثر چیزوں کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نعوذ باللہ. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ، یہ تمہارا اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کرتے تھے تمہیں برباد کر دیا. تم سمجھتے رہے اللہ نے تو ہر ایک چیز کا حساب و کتاب رکھا ہوا ہے اور وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس اگر اب تم صبر کرو تو آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ،
اور اگر وہ اس وقت رضائے الہی چاہیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا. یعنی اب وہ صبر ہی کر سکتے ہیں آگ کے اوپر. اگر اللہ کو اب راضی کرنا چاہیں تو اب وہ دنیا کی زندگی میں کر سکتے تھے، آخرت میں نہیں کر سکتے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان کے لیے کچھ ساتھی، پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو. یعنی شیاطین مسلط کیے. وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، ایک شیطان ہے جن جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. وہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر ثابت ہو گیا اللہ کا قول، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان قوموں کی مانند جو ان سے پہلے گزرے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، وہ نقصان اٹھانے والے تھے. یعنی جس طرح اگلی قومیں ہیں اللہ نے ان میں بھی جنوں اور انسانوں میں لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور وقت کے پیغمبروں کی بات قبول کی، دو پارٹیاں بن گئی. اب بھی یہی مشرکین عرب کا حال ہے، ان پر بھی عذاب آئے گا. لیکن اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ آیا، وہ قتال کی شکل میں آیا. وہ سورہ الانفال اور سورہ توبہ کے اندر آیا. مسئلہ نمبر 85 میرا ریکارڈڈ ہے. قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. اس امت میں عذاب استیصال جو ہے، اللہ کی طرف سے عذاب، وہ قتال کی شکل میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں کافروں کو پٹوایا گیا. اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جو میں اکثر لیکچرز میں کوٹ کرتا ہوں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے مت سنا کرو. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور اس میں شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم غالب آ جاؤ. کیونکہ جو بھی قرآن سنے گا وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا. جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو، کوئی بات سنے ہی نہ. یعنی اس کو کہتے ہیں پچ کھود دینا، روند مارنا، کہ فلاں کی بات ہی نہیں سننی. اور یہی پھر کافر قیامت الدین کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس پھٹکار ہو دوزکیوں پر. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پھٹکار ہو ان دوزکیوں پر. اب یہ دوزخ میں رہیں گے، اب واپس تو نہیں جا سکتے. تو جو دنیا میں بات سن لیتا ہے اب وہی بات حق بات کو قبول کرتا ہے. جو سورۃ الانعام میں بھی آیا نا، آیت نمبر غالباً ہے وہ 36 سورۃ الانعام کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی اٹھائے گا اور وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. لیکن آخرت میں اٹھانے کے وقت تو پھر وہ وہی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش دنیا میں بات سن لی ہوتی، عقل استعمال کی ہوتی، آج دوستیوں میں نہ ہوتے. اس وقت تو پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی میں تعویل خاص میں تو یہ کافروں کے بارے میں ہے، لیکن تعویل عام میں قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کہیں کی جا رہی ہو، چاہے نماز کے اندر ہو، نماز سے باہر ہو، جو لوگ اس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں ان پہ سننا ضروری ہے. اور اس حوالے سے مسئلہ جو ہے فاتحہ خلف الامام کا، اس میں میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ میرا شروع سے یہ موقف ہے، جو امام بخاری نے بھی لکھا اور باقی ائمہ نے، کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات آپ نے سختوں میں کرنی ہے. اسی لیے ہم سکتے کرواتے ہیں، یہی سنت طریقہ ہے. جب امام قرات کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی سے سننی ہے، اور اماموں کو آمادہ کریں کہ اس وقت آپ قرات سنیں اور سختوں کے اندر آپ قرآن حکیم پڑھیں. باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اچھا یہ کافروں کا ایٹیچیوڈ ہے. اس کے ایکویلنٹ ایک ایٹیچیوڈ سورۃ الاعراف میں گزرا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی قرات کی جائے تو اس وقت خاموش ہو جایا کرو اور بڑے متوجہ ہو کہ قرآن سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. بالکل سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. یہاں ہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا، وہاں پہ کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو
سنا کرو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. یہاں کے الفاظ ہیں وَالْغَوْا شور مچا دیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا تم خاموش رہو. یہاں ہے لعلکم تغلبون، کافر کہتے تھے تاکہ تم غلبہ حاصل کرو. وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ کا تم پر رحم ہو کہ جب تم قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ سنو. اب یہ جب کافر کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کو مت سنو، شور مچا دیا کرو، اب اللہ کی کتاب جو ہدایت کا ذریعہ، اس کے بارے میں اس طرح کا فتویٰ کافروں کی طرف سے آئے تو اب اللہ تعالیٰ کا ذرا غصے اور جلال کا اظہار دیکھیں کن الفاظ میں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیے کرو، ہم ضرور بالضرور ان کو چکھائیں گے شدید عذاب کا مزہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے سب سے برے کاموں کے بدلے میں. سب سے برا کام یہ ہے قرآن کے خلاف کھڑا ہونا. جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ہم ایمان والوں کو سب سے بہتر اعمال کا بدلہ دیں گے. یعنی اگر کسی نے سب سے بہترین فجر کی نماز پڑھی تھی نا تو باقی فجر کی نمازوں کا ثواب بھی ہم اسی ایک بہترین والے کے ایکویلنٹ دے دیں گے اپنی رحمت کی وجہ سے. یہ نہیں کریں گے کہ یہ ذرا ماٹھی تھی وہ زیادہ اچھی تھی. جو سب سے اچھی تھی نا اس کے نمبر لگائیں گے باقیوں کے اوپر بھی. اور یہاں پہ کافروں کے لیے جو قرآن کے مخالفین اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے جو برا عمل ہوگا نا تمہارا، اس میں جو عذاب دینا ہے نا وہ باقی اعمال کے اوپر بھی تمہیں دینا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، ان کو سزا ملنے والی ہے. عربی میں جزا سزا اور انعام دونوں کے لیے آتا ہے. وہ سرکمسٹانسز بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سزا ترجمہ ہونا ہے. لہم فیہا دار الخلد اور وہ آگ ہی ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون اور یہ سزا ہوگی اس بدلے میں جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. یہ ایک اور اہم آیت آ رہی ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. یہ جو منکرین خدا ہیں، خدا کے نافرمان، چاہے مسلمان تھے، چاہے کافر تھے، چاہے جن تھے، چاہے انسان تھے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ذرا دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے ہمارے وہ لیڈر، ہمارے وہ بزرگ اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا آج ہم انہیں اپنی پاؤں کے نیچے مسلیں گے. اپنے ان بزرگوں کو اور لیڈروں کو جنہوں نے دنیا میں ہمیں اس طرف لگایا. دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ تو ہم جنت میں لے جائیں گے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہوئے. اے اللہ آج ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے لیڈروں کو ہمارے حوالے کر، آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں. لیکون من الاسفلین تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلی گھاٹی میں پہنچ جائے. دوزخ میں تو وہ ہے ہی ہیں، ذرا ہمارے حوالے کر، عزیز ذرا پھینٹی لائیے. ایک تو عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا نا ان کے اوپر، ایک ان کے ماننے والے کہیں گے اچھا بزرگوں دنیا تے تسی بزرگی انجوائے کیتی ہے نا، آج اسی تواڈے بزرگ ہاں، دیکھو تواڈے نال کے کرنا، تواڈی چمڑی لانے ہاں. دنیا تسی ساڈی چمڑیاں لائیاں، عزت بھی لوٹی، آبرو بھی لوٹی، چندہ بھی لوٹا، سب کچھ لوٹا، جھوٹے بہانے سب کچھ کیے، آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملا، ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں ہے. اب دیکھو اب تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہمارا رب، ثم استقاموا اس کے بعد وہ ثابت قدم رہے. یعنی اللہ کو اپنے رب ماننے کے بعد انہوں نے پھر اللہ ہی کو مانا، اللہ کے مخالفین کی پیروی نہیں کی، استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا وہ کہتے ہیں مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا اور مت غم کرو، وابشروا بالجنہ اور بشارت ہو تم کو جنت کی، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی یہ موت کے وقت ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو جنت دکھا دی جاتی ہے تاکہ وہ جنت کے طلبگار ہوں، اور فرشتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب مت ڈرو، مت خوف کھاؤ، جنت کی بشارت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے، تمہیں نیکیوں کے اوپر شاباشی دیتے تھے، اندر سے آواز اٹھتی تھی، اور آخرت کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور اب جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تمہارا نفس خواہش کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور ہر چیز وہ ملے گی
جو تم اللہ سے مانگو گے. جو تمہارا نفس خواہش کرے گا وہ تو اللہ نے پہلے ہی ارینجمنٹ کر دی ہے. اللہ کو پتا ہے نا, اسی نے تو نفس پیدا کیا ہے کہ انسان کی خواہش کیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو تم مانگو گے, بعد میں بھی کوئی خیال آ سکتا ہے, کچھ نعمتیں دیکھ کے کوئی اور نعمتیں ذہن میں آ سکتی ہیں, وہ بھی ملے گا. جو تمہاری خواہش ہے وہ بھی ملے گا, جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا. نزلا من غفور الرحیم, اور یہ میزبانی ہوگی اس بخشنے والے مہربان کی طرف سے, اس اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی ہمیشہ کی جنتوں میں. ہر وہ نعمت جو تم چاہو گے اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گی. میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے, جنت میں اللہ سے کیا مانگوں گا, یہ آپ جا کے لکھیں, ساتھ میرا نام لکھ دیں, انجینئر محمد علی مرزا. تو میں نے بھی جنت کے لیے خواہش رکھی ہے اپنے رب کے حضور. تو اس طرح کی اچھی اچھی خواہشات رکھیں, اور لیکن صرف خواہشات نہیں, اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی ہے. خواہش رکھنے سے ایک شخص جو ہے وہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے بیٹھ جائے اور خواہش کرے کہ میری پیاس بجھ جائے. پیاس بجھے گی جب اس پانی کو آپ پئیں گے. صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جنت اور اس کی نعمتیں اسی وقت ملیں گی جب آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی کریں گے. جیسے یہ گلاس اٹھا کے یہ ایفرٹ کرنی ہے نا, تو جنت کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے. دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے اللہ کو, تابع فرمان لوگ چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کو صرف نہ مانتے ہوں, اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتے ہوں. سورہ فصلت آیت نمبر 32 پہ انشاءاللہ اپنا آج کا درس کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.